سو ہاؤ ڈو یو ٹیک آل دیز تھنگس, کیسے ورک آؤٹ ہوں گی چیزیں, اور چائنا جانے سے پہلے کیا ٹرمپ ساری چیزیں سارٹ آؤٹ کر لیں گے؟ فارن منسٹر بھی ایران کے پاکستان کے اندر ہیں, ٹھیک ہے, ایون اف دے ڈونٹ سٹ اکراس دا ٹیبل, لیکن ان کے ایک دوسرے کے سامنے کچھ ایک ایسا ورکنگ پیپر آ سکتا ہے جس میں ٹیکنیکلٹیز جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کی جا سکتی ہے. ڈو یو تھنک کہ اٹس گونا ورک ان دا ڈیز ٹو کم, اور اسی طرح سلسلہ جاری رہے گا مذاکرات کا, آپس میں بیٹھنے کا, اور رشیا کا وزٹ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے when it comes to like ایران. سو کیسپین سی بھی آپ کے سامنے ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ گلوبل پاور پولیٹکس کا چیس بورڈ جو ہے وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے. اچھا, جو پروسیس ایک پاکستان نے شروع کیا ہے وہ تو چل رہا ہے, جیسے کہ فارن منسٹر عراقچی صاحب یہاں پہ موجود ہیں, لیکن بڑی بڑی چند ایک باتیں دیکھنے والی ہیں. ایران اس وقت ہسٹری کی اس نہج پہ کھڑا ہے کہ جہاں پہ اس کا سروائیول ایٹ سٹیک ہے. یہاں پہ ایران کی قوم کا فیصلہ ہے, یہاں پہ پوری ہسٹری کا فیصلہ ہے. اور آپ دیکھیے کہ ایران جس طرح کی قوم اور سویلائزیشن ہے, دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو گو ان دا ہسٹری ایز اے ڈیفیٹڈ نیشن, بیکاز اس کے بعد ان کی ساورنٹی بھی کمپرومائز ہو جائے گی. تو ایران کو ایسے شدید چیلنجز کا سامنا ہے. امریکہ اور اسرائیل ایک طریقے سے اس کی گردن پہ گھٹنا رکھے ہوئے بالکل موجود ہیں, اور ایران کو ہر طرف سے اسٹرینگولیٹ کر رہے ہیں. تو یہ آپ نے بھی چیزیں بیان کی ہیں اور ہم سب دیکھ رہے ہیں. اس کو سسٹین کرنا, اس میں سے اپنے لیے بہت ساری آپشنز پھر سے نکالنا, اور اس پوری بات چیت کو اس سطح پہ لے جانا, اس میں ٹائم گین کرنا, اس میں انگیج کیے رکھنا اپنے ایڈورسری کو, اور پھر بھی بہتر ایک ایگریمنٹ کی طرف جانا جس میں سے ایران جو ہے وہ ایک ہاری ہوئی نہیں بلکہ ایک فاتح قوم بن کے نکلے. تو ایران بات چیت کے لیے آئے ہی نہیں. انہوں نے اپنی ڈٹرمنیشن, اپنا ریزالو اور اپنی اسٹریٹجی یہ شو کی کہ ہم آپ کے ساتھ ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے اگر آپ ہمیں اس طریقے سے اسٹرینگولیٹ کریں گے. جو ایک ایئر وارفیئر یو ایس نے لانچ کی ہوئی تھی اور اسرائیل نے لانچ کی ہوئی تھی, اس کا اگر سیز فائر ہوا اور بات چیت کے لیے ٹیبل پہ آئے, تو ساتھ ہی یو ایس نے کاؤنٹر بلاکیڈ ہرموز میں لگا کے تو ایک ایئر وارفیئر کو نیول وارفیئر میں کنورٹ کر دیا. تو یہ کیا سیز فائر ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ایران امریکہ سے جنگ جیت چکا ہے. امریکہ جب سپیچ کر رہا تھا اسلام آباد میں تو اس پر فائرنگ ہوئی, اس پر جان لیوا حملہ بھی ہوا. اس پر بات کرتے ہوئے رانا مبشر نے ایک اینکر سے سوالات پوچھے. ان کا جواب اس اینکر نے دیا کہ ایران تو اب امریکہ سے جنگ جیت چکا ہے, کیونکہ امریکہ ایران سے مذاکرات کرنے کے لیے خود آیا تھا. یہ خود چاہتا تھا کہ میں ایران سے صلح کر لوں, کیونکہ یہ لگاتار اس پر حملے کیے جا رہا تھا. تو کچھ اور سوالات بھی رانا مبشر نے پوچھے ایک اینکر سے. ان کا جواب اس اینکر نے کیا دیا, آئیں پہلے ویڈیو دیکھیں پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں. جو کہ ایران نے اس کو قبول نہیں کیا, تو ایران یو ایس کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھا بھی نہیں. یہ کون سا سیز فائر ہے؟ ٹھیک, تو یہ بھی بالکل ان بیکمنگ آف اے سیز فائر ہے. اور ابھی وہ اپنے ٹائم کی ریکننگ کے حساب سے ابھی وہ پاکستان آئے ہیں, پھر اس کے بعد وہ عمان جا رہے ہیں, اس کے بعد وہ رشیا جا رہے ہیں. ایران جو ہے ابھی فرام ود ان دس کوائگمائر, اس دلدل میں سے بھی اپنے لیے کیسے نئی سے نئی آپشنز نکال رہا ہے. اور ایران کی ابھی یہ جستجو ہے کہ اس میں ٹائم اس طریقے سے گین کرے, مورلی اپرائٹ رہے, اپنا جو ڈومیسٹک جو لوگوں کو ہے ان کو ایک اچھا میسج دے,
اور ایران وانٹس ٹو کم آؤٹ آف اٹ وکٹوریس. تو یہ سارے جو جتنے بھی معاملات وہ ایرانین ہینڈل کر رہے ہیں یہ اس ڈائریکشن میں. دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو گیٹ سبجوگیٹ. سو وہ جو اگر سلسلہ ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے خیال میں وہ غلط ہے یا صحیح ہے یا ٹھیک ہے؟ ابھی جو سچویشن ہے وہ دیٹس ڈفرینٹ، لیکن اس سے پہلے کا جو سٹیس ہے جس پہ وہ ورک آؤٹ کرتے رہے یا ورکنگ ابھی بھی کر رہے ہیں امریکنز اور اسرائیلیز، وہ ان کا سٹیس غلط ہے ٹھیک ہے؟ دیکھیے رانا صاحب، بات یہ ہے کہ جو پراکسیز کی بات ہے وہ اصل میں فارورڈ ایکسس یا فارورڈ پوسچر ہے ایران کا. وہ حوتیز کا، حزب اللہ کا، حماس کا پوسچر ہے. اب یہ وہ پوسچر ہے جو اسرائیل کو چبھتا ہے، ورنہ جو اسرائیل ہے وہ تو ہمہ وقت یہ چاہتا ہے کہ فارورڈ ایکسس اس کا ویکن ہو، ایران ویکن ہو اور وہ گریٹر اسرائیل بنے. تو بیسیکلی یہ وہ پالیٹکس کا وہ حصہ ہے جو اسرائیل کو چبھ رہا ہے اور یو ایس کو بھی نظر آ رہا ہے. تو رانا صاحب ذہن میں رکھیے کہ اس وار کی یو ایس کو ضرورت نہیں تھی. یو ایس بہت دور ہے، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو یہ جنگ کی کیوں گئی ہے؟ وہ جنگ اس لیے کی گئی ہے کہ اسرائیل کو سیکیور کیا جائے، اسرائیل کو امپاور کیا جائے کہ وہ کل کو گریٹر اسرائیل بن سکے. تو یہ جو فارورڈ ایکسس ہے یہ اس گیم کا حصہ ہے. اور اسرائیل آپ دیکھیے گا یہ یو این کے ایڈریسز وغیرہ مسٹر نتن یاہو نے جا کے کیے ہیں، وہ کیسے انہوں نے ایران کو ایز اے کرس کہا ہے اور کس طریقے سے وہ ریڈ مارکر کے ساتھ پھر وہ نقشے پہ لکیر لگا کے جو سارے. ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی کہ رانم بشیر نے سوالات پوچھے. ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ پہلے جنگ کس نے شروع کی، تو ان کا جواب اس اینکر نے یہ دیا کہ پہلے جنگ امریکہ نے شروع کی. امریکہ نے پہلے ایران کا لیڈر مارا اور پھر وہ اپنے آپ کو بڑا طاقتور ملک سمجھ رہا تھا. اینکر نے کہا کہ اب اس کی ساری ایکڑی نکل چکی ہے. کیونکہ یہ اپنے آپ کو طاقتور ملک سمجھ رہا تھا تو اس نے اپنی عزت اب مٹی میں خود ملا لی ہے، کیونکہ ایران نے اس پر لگاتار حملے کیے ہیں. تو ناظرین، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اتنی اجازت. اللہ حافظ.